شروع کرتے ہیں سورۃ اللہب کا ترجمہ اور تفسیر۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سورۃ اللہب یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے، اس کی 5 آیتیں ہیں اور ایک رکوع پر یہ سورہ مشتمل ہے۔ پہلے یہ سورہ کا ہم ترجمہ ایک بار سماعت کر لیتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف ہم جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے، ٹوٹ جائے، برباد ہو جائے، اور وہ ہلاک ہو گیا، ابو لہب ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو ابو لہب کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ عن قریب بہت جلد شعلہ والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی شعلے والی آگ میں داخل ہوں گی بہت جلد، جو سر پر لکڑیاں ڈال کر لایا کرتی۔ یہ سورہ لہب کا ترجمہ ہوا۔ سورۃ اللہب کو سورۃ المسد بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک دوسرا نام ہے، کیونکہ آخری آیت میں فی جیدہا حبل من مسد، یہ ابو لہب کی بیوی کے بارے میں آخری آیت اللہ نے ذکر کی ہے، تو اس لحاظ سے مسد، اس سورہ کو سورۃ المسد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تو ترجمہ ہم نے سماعت کیا، سنا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے ابو لہب۔ اس کے پیچھے کا واقعہ یہ ہے کہ مکے میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا کہ آپ اعلانیہ طور پر، کھلے طور پر لوگوں کو دعوت دیجیے، اسلام کی، دین کی دعوت دیجیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پر، جو صفا مروہ جو پہاڑ ہے، صفا پہاڑ پر جا کر کھڑے ہو کر آواز دی لوگوں کو، تو لوگ جمع ہو گئے۔ دراصل اس وقت مکے میں لوگوں کی یہ عادت تھی، لوگوں کا ایک طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی اہم بات، ضروری بات بتانی ہوتی تو وہ صفا پہاڑ پر چڑھ جاتے، کسی اونچی جگہ پر چڑھ جاتے اور آواز دیتے، تو لوگ جمع ہو جاتے کوئی ضروری بات بتانی ہو تو۔ جیسے وہ جہالت کا دور تھا تو لڑائی جھگڑے، غارت گری بہت زیادہ تھی، تو ایک دوسرے کے قبیلے ایک دوسرے سے بہت زیادہ لڑا کرتے تھے، کبھی بھی حملے ہو جایا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے لوگ جب بھی کسی کو اگر پتہ چلتا کہ فلاں قبیلے والے فلاں قبیلے پہ حملہ کرنے والے ہیں، تو وہ کسی اونچی جگہ پر پہاڑ پر جا کر آواز لگاتے، اکثر صفا پہاڑ پر جا کر آواز لگاتے کہ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ کہ فلاں قبیلے والے ہم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو اس وقت وہ بات سے زیادہ اہمیت اور کوئی بات نہیں ہوتی مکے والوں کے لیے، کیونکہ وہ جو اونچائی پر ٹھہر کر کھڑے ہو کر جو بات بتا رہا ہے، ان کے لیے وہ بہت زیادہ اہمیت والی بات ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی جو روایات تھی، ان کا جو طریقہ تھا، اسی کو اپنایا دین کی بات بتانے کے لیے، اسلام ان تک پہنچانے کے لیے۔ اور اچھا، یہ ان کا طریقہ یہ بھی تھا کہ جب کوئی اہم بات، ضروری بات بتانی ہوتی تو صفا پہاڑ پر جاتے اور کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہو کر اپنے کپڑے پورے نکال دیتے، ننگے ہو جاتے، برہنہ ہو جاتے اور آواز دیتے۔ جہاں تک ان کی آواز پہنچتی، لوگ آواز کے ذریعے اس میسج کو سن لیتے، اور دور کے جو لوگ ہیں جن تک آواز نہیں پہنچتی، وہ ایک ننگے انسان کو کھڑا ہوا دیکھ کر دور سے دوڑتے ہوئے آتے کہ کوئی اہم اور ضروری بات ہے، تو اسے
نظیر عریاں بھی کہتے تھے، جو کپڑے نکال کر ٹھہرتے اور آواز دیتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہاڑ کو تو استعمال کیا اپنی بات بتلانے کے لیے، ان کے طریقے کو اپنایا، لیکن اپنے حدود میں رہ کر اور فطرت کے خلاف کام نہیں کیے، یعنی کپڑے نہیں اتارے. پہاڑ پر گئے، صفا پہاڑ پر جا کر ٹھہرے، اور وہ جو وقت تھا صبح کا وقت تھا. اکثر جو ہے سو صبح میں لوگ کوئی بھی بات بتانی ہوتی تو صبح میں اکثر لوگ بتایا کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب وہ پہاڑ پر پہنچے تو صبح کا وقت تھا، اور آپ نے آواز دی کہ یا صباحا، کہ وہ جو صبح آنے والی ہے، یعنی وہ جو صبح آنے والی ہے، اب وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہائے اے صبح، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، یعنی کچھ برا ہونے والا ہے، کچھ قتل ہونے والا ہے، حملہ ہونے والا ہے، غارت گری ہونے والی ہے. یہ ان کا ایک طریقہ تھا مکے والوں کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح جا کر آواز دی کہ یا صباحا. لوگ جو ہے سو سن کر حیران ہو گئے کہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تک کبھی کسی اونچی جگہ پر ٹھہر کر کوئی بات نہیں کہے تھے. یہ پہلی مرتبہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونچی جگہ پر ایک مین پوزیشن پہ آ کے کوئی بات بتا رہے ہوں. تو سب کو تعجب ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتانے جا رہے ہیں. تو سب لوگ جمع ہو گئے، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ یہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر گھوڑوں پر سوار ہو کر آ رہا ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تو کیا تم لوگ میری اس بات پر یقین کرو گے؟ تو سبوں نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کی بات پر بالکل یقین کریں گے، کیونکہ آپ نے کبھی اب تک جھوٹ نہیں بولا، ہم نے آپ سے جھوٹ نہیں سنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ اقرار لے لیے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے. جب وہ اس بات کو مان گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تو پھر میں تمہارے لیے فائدے کی ایک بات بتلاتا ہوں کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اور تمہارے جو جھوٹے خدائیں ہیں ان کو چھوڑ دو. تمہارے باپ دادا کا جو طریقہ ہے اس کو چھوڑ دو، وہ باطل ہے، وہ جھوٹا ہے. تم ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، تمہاری اس میں کامیابی ہے. جیسے ہی یہ بات بتائے ان کو تو وہ بھڑک اٹھے اور ابو لہب کو یہ بات جب کانوں میں پڑی، ابو لہب کو جب یہ بات کانوں میں پڑی تو ابو لہب کہنے لگا تبن لک، اے محمد تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. کیا تم یہ بات بتانے کے لیے ہمیں صبح یہاں پر جمع کیے ہو؟ یہ تمہاری بیکار کی باتیں بتانے کے لیے تم ہم سب کا وقت خراب کر رہے ہو. تو ہلاک ہو جائے، تم برباد ہو جائے. یہ ابو لہب کے یہ الفاظ تھے، یہ بول تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو لہب کو یہ جواب کے طور پر یہ سورہ لہب نازل کیا. تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے، ٹوٹ جائے، برباد ہو جائے. ابو لہب ہلاک ہو گیا. ایک اور بات یہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بہت سارے کفار کا، مشرکین کا ذکر کیا، لیکن کہیں بھی نام نہیں دیا، کسی کا پرٹیکولر نام استعمال نہیں کیا. تو یہاں پر سورہ لہب میں تبت یدا میں ابو لہب کا یہاں پر نام استعمال ہو رہا ہے. یہ بہت سوچنے والی بات ہے کہ کسی کا بھی، کوئی بھی کافر کا، کوئی مشرک کا استعمال نہیں ہوا نام قرآن میں، اس کا ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو لہب جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا. اللہ کے رسول کے ایک اور چچا تھے حضرت ابو طالب. وہ زندگی بھر آخری سانس تک، آخری دم تک وہ آپ کا سہارا بنے رہے، آپ کا ساتھ دیتے رہے، آپ کے ساتھ کھڑے رہے مشکل حالات میں، برے حالات میں. وہ بھی آپ کے سگے چچا تھے. اور ایک یہ دوسرا ابو لہب جو یہ بھی آپ کا سگا چچا تھا، لیکن ابو لہب اور اس کی بیوی
جب تک زندہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے رہے، تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو ابو لہب یہ اس کی کنیت ہے، یہ نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ ابو لہب کا اصل نام ہے عبد العزا۔ عزا ایک ان کی دیوی کا نام تھا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ عبد العزا کا مطلب ہے وہ دیوی کا بندہ، وہ بت کا بندہ۔ تو عبد العزا اس کا نام تھا اصل میں، یہ ابو لہب مشہور ہو گیا تھا اس کا نام۔ ابو لہب کیوں مشہور ہوا؟ وہ اس لیے کہ ابو لہب جو ہے وہ بہت خوبصورت انسان تھا، اور چہرے پہ ایک چہرہ اس کا بہت گورا اور بہت خوبصورت انسان تھا، جس کی وجہ سے ابو لہب وہ مشہور پڑ گیا۔ لہب کہتے ہیں شعلے کو، آگ کو، چمکنے والی آگ کو۔ تو اس کا چہرہ جب بھی وہ مسکراتا ہنستا تو اس کا چہرہ لال ہو جاتا گورے پن کی وجہ سے، تو اس کا نام پڑ گیا ابو لہب، کہ شعلے والی آگ یعنی آگ کا باپ، ابو یعنی باپ، ابو لہب یعنی آگ کا باپ، یہ مشہور پڑ گیا۔ تو ابو لہب کا اصل نام تھا عبد العزا، اور یہ حضور کا سگا چچا ہے۔ اور پھر اس کی بیوی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، تکلیف پہنچانے میں۔ اس کی بیوی کا نام تھا جمیل۔ اللہ نے اس سورے میں اس کی بیوی کا بھی ذکر کیا ہے۔ جمیل اس کا نام نہیں، اس کی کنیت تھی۔ اس کا نام تھا اس کی بیوی کا اروا اس کی بیوی کا نام تھا۔ جمیل اس کی کنیت تھی۔ جمیل کے نام سے وہ مشہور ہو گئی کیونکہ وہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ ابو لہب بھی خوبصورت تھا، اور جمیل بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اور خاص بات یہ تھی کہ یہ دونوں بہت پیسے والے مالدار لوگ تھے اور بہت بڑے خاندان والے تھے۔ یہ قریش کے دو بڑے گھرانے ہیں، بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ بنو ہاشم میں سے ابو لہب ہے اور بنو امیہ میں سے جمیل ہے۔ یہ دونوں بڑے خاندان ہیں قریش کے۔ یہ دو بڑے خاندانوں میں رشتہ ہوا، ابو لہب اور جمیل کا۔ تو یہ دونوں بھی حسب نسب کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں اور بہت مالدار ہے، اور خوبصورتی بھی بہت تھی، ہر اعتبار سے بہت اچھے تھے۔ تو ابو لہب اور جمیل یہ مشہور تھے اور ان کو کوئی کمی نہیں تھی، لیکن نفرت اتنی جیسے دشمنی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی جمیل، وہ جنگل کو جا کر کانٹے دار لکڑیاں چن کر اپنے سر کے اوپر کانٹے دار لکڑیوں کو جما کر رسی سے اس کو بند کر اپنے سر پر رکھ کر اس کو مکے کو لاتی تھی، شہر کو لایا کرتی تھی۔ چاہے تو وہ اپنے نوکروں کو بھیج کر منگوا سکتی تھی، لیکن اتنی اس کو نفرت اور اس کو اتنی دشمنی تھی اللہ کے رسول سے کہ وہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، اسی لیے وہ رات میں اکیلی جا کر جنگل سے کانٹے دار لکڑیوں کو لاتی سر پہ رکھ کر اور رسی سے بندھتی۔ اور اس کی ایک رسی، عربوں میں ایک رواج تھا کہ جب بھی لکڑیاں لاتے تو رسی سے سامنے گلے میں چھوڑتے، تو اسی طرح وہ بھی وہاں سے لایا کرتی تھی اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کے لیے۔ تو وہ کانٹے دار لکڑیاں لا کر رات کو اللہ کے رسول کے گھر کے دروازے کے سامنے بچھا دیا کرتی، تاکہ جب بھی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں گے طواف کرنے کے لیے یا پھر کچھ اور کام کے لیے، تو پیر ان کے زخمی ہو جائے، یا پھر اللہ کے رسول کی جو اولاد ہیں اولاد کو تکلیف پہنچ جائے۔ یہ اس کی ہمیشہ ایک سوچ، یوں سمجھے کہ پوری زندگی وہ اس کی کوشش یہی رہی کہ میں کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤں۔ اور پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ رشتہ داری بھی تھی، قریبی رشتہ داری تھی، چاچا بھتیجے کا رشتہ تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ پڑوسی تھے، پڑوسی یعنی بالکل بازو کا گھر ابو جہل کا تھا، ابو لہب کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے یا پھر صحن میں اللہ کے رسول کوئی کام کر رہے ہوتے تو وہ اپنی دیوار کے اوپر سے غلاظت، گندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دیا کرتی تھی، یعنی بالکل بازو کرتا۔ تو پوری زندگی یہ کوشش کرتی رہی بیوی بھی اور ابو لہب بھی کہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اور پھر ایک دوسری طرف دوسرے چچا ابو طالب جو حضور کا سہارا بنے ہوئے ہیں، ان کے برے وقت میں، ان کے برے حالات میں ساتھ ہے، بالکل ساتھ کھڑے ہیں۔
اور پھر ایک مکے والوں کی یا پھر عربوں کی ایک رواج تھا، ان کا ایک یہ روایت تھی کہ قریبی جو رشتہ دار ہوتے ہیں، خاندان والے ہوتے ہیں، ان کا بہت لحاظ کرتے تھے، چاہے کتنی بھی ان سے دشمنی ہو، دلوں میں نفرتیں ہوں، لیکن جب غیر ان کے اوپر جب انگلی اٹھاتے تو پھر وہ پورے ایک جٹ ہو جاتے، پورے خاندان والے ایک ہو جاتے، ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے خاندان والے اور دوسرے خاندان والے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، جبکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن خاندانی رشتے کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، قریبی قرابت داری کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے رہے۔ لیکن یہ ابو لہب ایک ایسا شخص تھا جو سگا رشتہ ہونے، قریبی رشتہ ہونے کے باوجود وہ جو عربوں کی جو روایت تھی اس کو توڑ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک مرتبہ آپ کو تکلیف دیا، بار بار تکلیف پہنچاتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی دین کی دعوت دینے کے لیے اسلام پہنچاتے، کبھی کوئی بھی نئی جگہ جاتے یا کوئی بازار میں جاتے، تو وہ پیچھے آتا، ساتھ میں پیچھے آ کر کہتا کہ یہ محمد کی باتوں پر بھروسہ مت کرو، یہ بہکے باتیں کرتا ہے۔ تو یہ ایسے پیچھے سے آ کر باتوں کو، اللہ کے رسول کے کام کو ڈسٹرب کرتا، پریشان کرتا، بیچ میں رکاوٹ ڈالتا۔ اور پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت زیادہ تکلیف والی بات تھی کہ سگا چچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں، ان کے مشن میں یہ رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ کیونکہ وہاں پر یہ ایک سوچ تھی، یہ ایک روایت تھی کہ کبھی بھی اپنا قریبی رشتہ دار کبھی بھی کسی کے خلاف نہیں ہوتا۔ اور جب یہ ابو لہب اللہ کے رسول کے خلاف ہو گیا، یعنی سگے بھتیجے کے خلاف ہو گیا، تو لوگوں کے دلوں میں بھی شک پیدا ہونے لگا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ لوگ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، شک میں۔ اگر کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس جا کر بتلائے بھی، وہ پیچھے سے آ کر کہتا ہے کہ ان کی باتوں پر یقین مت کرو، یہ جھوٹا انسان ہے، یہ تو بیکار باتیں کرتا ہے۔ تو پھر سامنے والا اگر وہ یقین کرنے کے قریب بھی ہے، ماننے کے قریب بھی ہے، تو یہ پیچھے سے سگے چچا کی بات سن کے ان کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو رشتہ دار ہے، آپس میں سگے رشتہ دار ہے۔ یہ بہت اہمیت تھی عرب میں کہ رشتہ دار کبھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے، لیکن ابو لہب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن میں دوسرے کفار اور مشرکین کا نام کے ساتھ ذکر نہیں کیا، صرف ابو لہب، یہ عبد العزیٰ جو تھا حضور کا جو چچا، اس کے نام کے ساتھ ایک مکمل، ایک کمپلیٹ سورت اللہ نے نازل کر دی۔ تو ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، ٹوٹ گئے، وتب، اور یقیناً ابو لہب ہلاک ہو ہی گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب وہ پہاڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر یہ آواز لگائے کہ یا صباحا، کہ یہ جو ہائے وہ جو صبح آنے والی ہے، تو لوگ جمع ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول اللہ پر ایمان لانے کی بات کہے تو سب بھڑک گئے۔ تو ابو لہب وہاں پر وہ جو بات بولا تبن لک، کہ اے محمد تم ہلاک ہو جاؤ، تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو لہب کو یہ جواب دیا، تبت یدا ابی لہب و تب۔ ایک اور روایت ہے، یہ سورہ کے شان نزول میں روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا کہ آپ اعلانیہ طور پر، کھلے طور پر اعلان کر دو اللہ کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قریبی رشتہ دار تھے سب کو اپنے گھر پہ دعوت دی کھانے کی۔ تو کھانے کی دعوت دے کر بلائے اور کھانا کھلائے۔ اس کے بعد پھر یہ بتایا ان کو یہ بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، اور یہ تمہارے جو جھوٹے خدائے ہیں، جھوٹے معبود ہیں، ان کو چھوڑ دو، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو وہاں پر ابو لہب، وہ دعوت میں ابو لہب جب یہ سنا تو اس نے کہا تبن لہذا الدین، تباہ ہو جائے ایسا دین جو تو بتا رہا ہے۔ تو ابو لہب نے وہاں پر ایک بات پوچھی اللہ کے رسول سے کہ اے محمد،
اگر میں تمہارے دین کو مان لوں، تمہارے دین کو اگر میں قبول کر لوں تو میرے لیے اس میں کیا خاص بات ہوگی، میرے لیے کیا مقام مرتبہ ہوگا تمہارے دین میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو لہب، جو تمام دوسرے ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو بات ہوگی وہی تمہارے لیے ہوگی، سب برابر ہوں گے، دوسرے ایمان والے اور تم بھی اگر ایمان لاتے ہو تو سب برابر ہو جائیں گے۔ تو ابو لہب کو وہ بات اچھی نہیں لگی۔ ابو لہب کہنے لگا کہ وہ دین میرے کام کا نہیں ہے جس میں میں عام لوگوں کے برابر سمجھا جاؤں، تو تمہارا دین ہلاک ہو جائے، ایسا دین مجھے نہیں چاہیے، تباہ ہو جائے تمہارا دین۔ یہ ایک روایت ہے۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں یہ سورہ نازل کیا ہے، اور اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ترجمے میں اس آیت کا ترجمہ اگر ہم کریں گے تو یوں ہوگا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گیا۔ یعنی بات ایسی ہو رہی ہے کہ پاسٹ میں وہ گزر گیا ہے، ہلاک ہو گیا، ٹوٹ گئے، برباد ہو گئے، لیکن ابھی تو ابو لہب زندہ ہے۔ یہ ابو لہب زندہ ہے، یہ بات چل رہی ہے، اور اس کے ہاتھ ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، ہاتھ بھی سلامت ہے، ابو لہب بھی ابھی صحیح سلامت ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس بات کو زور دینا اللہ چاہ رہے ہیں کہ ابو لہب ابھی زندہ تھا تو جبرائیل کے ذریعے اللہ نے یہ سورہ نازل کر دیا اور یہ کنفرم کر دیا کہ ابو لہب ہلاک ہو ہی جائے گا، برباد ہو ہی جائے گا۔ یہ سورہ نازل ہونے کے بعد تقریباً شاید 7 یا 8 سال کے بعد ابو لہب کی موت ہوتی ہے۔ 7 یا 8 سال کے بعد یہ سورہ مکے میں نازل ہوا۔ اللہ کے رسول جب مدینہ ہجرت کر گئے تو مدینے میں جنگ بدر واقع ہونے کے بعد 8 یا 10 دن کے بعد ابو لہب کی موت ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی مجھے میرا دوست یا میرا بھائی اگر مجھے کچھ کام کرنے کے لیے کہتا ہے کہ بھائی فلاں تمہیں یہ کام کرنا ہے، تو میں ایک یقین کے ساتھ، ایک بھروسے کے ساتھ جب میں اسے جواب دیتا ہوں کہ ہاں بھائی میں کر دیا، میں ہاں سمجھو کہ میں کر دیا، ہو گیا کام، تو بالکل اللہ تعالیٰ کا انداز یہی ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، اس کے ہاتھ ہلاک ہو گئے، ابو لہب برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، یعنی ابھی ہوا نہیں ہے لیکن یہ یقین کے ساتھ کہ وہ ہلاک ہو ہی جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ تو جب یہ ابو لہب کو یہ پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے رب کی طرف سے یہ قرآن آیا ہے کہ ابو لہب ہلاک ہو گیا، یہ میرے بارے میں، میری برائی میں قرآن آیا ہے، تو ابو لہب کہنے لگا کہ اگر ایسا ہے تو پھر میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو فدیے کے طور پر دے دوں گا۔ اپنی جان بچانے کے لیے جو کچھ کرنا چاہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بہت مالدار انسان تھا اور اس کی اولاد تھی، بیٹے تھے، تو وہ یہ کہنے لگا کہ میں دونوں کو فدیہ دے دوں گا لیکن اپنی جان بچا دوں گا۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آئے گا اور نہ اس کی کمائی اس کے کام آئے گی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ بہت جلد شعلہ والی آگ میں داخل کیا جائے گا، بھڑکنے والی آگ میں اس کو داخل کر دیا جائے گا، یعنی اس کا انجام بہت برا ہوگا مرنے کے بعد۔ اور جیسا کہ اس کا نام تھا ابو لہب، یعنی آگ کا شعلہ، لہب کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھا، ابو لہب کے نام سے دنیا میں جانا جا رہا تھا۔ تو اللہ نے اسی بات کو میچ کرتے ہوئے سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھڑکیلی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کو دنیا میں بھی آگ کا باپ کہتے تھے ابو لہب، تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اس کا انجام کیا کرے گا، وہ آگ میں ہی، دوزخ کی آگ میں اس کو ڈالے گا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ میں ڈالے گا۔ حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں سر پر رکھ کر لایا کرتی تھی، جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کے لیے لایا کرتی تھی۔ حمالۃ الحطب، اس کے مفسرین اس کے بارے میں، حمالۃ الحطب کے بارے میں یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ قیامت میں جب ابو لہب کو قیامت میں ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ابو لہب کی جو آگ ہے بھڑکائی جائے گی، وہ آگ بھڑکانے کے لیے اس کی بیوی کو استعمال کرے گا، اس کی بیوی ایندھن لا کے ڈالے گی وہ آگ میں، جس کی وجہ سے اور وہ دوزخ کی آگ بھڑکے گی۔ یہ دو اس کے مطلب ہیں، ایک یہ کہ اس کی بیوی کو بھی آگ میں ڈالا جائے گا
وہ بیوی کون تھی؟ حمالۃ الحطب، حطب یعنی وہ جو لکڑیاں سر پر رکھ کر لایا کرتی تھی. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی رسی، ایک آسان الفاظ میں اگر بولوں تو اس کے گلے میں ایک بٹی ہوئی موٹی رسی ہوگی. ایک تو یہ کہ دنیا میں وہ جب لکڑیاں لایا کرتی تھی گلے میں ایک رسی ایسا سامنے چھوڑ لیا کرتے تھے عرب کے لوگ، تو یہ بھی اسی روایت کے مطابق وہ بھی اپنے گلے میں رسی چھوڑ کر ایسا لایا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ اسی بات کی مناسبت سے قیامت میں کیا ہوگا اس کے ساتھ اللہ وہ عرض کر رہا ہے فی جیدہا حبل من مسد. جید کہتے ہیں ایسی گردن کو، جید یعنی گردن، ایسی عام گردن کو جید نہیں کہتے، ایسی گردن جس کے گلے میں بہت سارا زیور اور قیمتی ہار ہوتا ہے. وہ بہت پیسے والی تھی، مالدار تھی، اور ام جمیل جو اس کی بیوی تھی ابو لہب کی، اس کے پاس ایک گلے میں ہمیشہ ایک بہت قیمتی ہار ہوا کرتا تھا، اور وہ کہتی تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برباد کرنے کے لیے اگر مجھے یہ ہار بھی اگر بیچنا پڑا تو میں اس کو بیچ کر محمد کو برباد کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی. تو وہ گلے میں ایک ہار بھی پہنتی، اور وہ لکڑیاں لانے کے جب لکڑیاں لاتے وقت وہ ایک گلے میں رسی بھی چھوڑتی، اور پھر قیامت میں اللہ تعالیٰ گلے میں ایک موٹی بنی ہوئی رسی نہیں بلکہ رسا بھی اس کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، ایک بٹا ہوا ایک موٹا رسا اس کے گلے میں ڈال کر اسے کھینچ کر گھسیٹتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا. تو فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں ایک بہت موٹی بٹی ہوئی رسی ہوگی. تو اس کی بیوی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب وہ لکڑیاں لانے کے لیے جایا کرتی تھی جنگل میں، کانٹے دار لکڑیاں، تو ایک مرتبہ ہوا یوں کہ وہ لکڑیاں لاتے لاتے تھک گئی، تو ایک پتھر پر، ایک چٹان پر وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئی. سر پہ لکڑیوں کا گھٹا تھا اور گلے میں ایک رسی تھی سامنے ایسے چھوڑی ہوئی، تو وہ گھٹا، اس کا پیر پھسل گیا، یہ سامنے کو آ گئی اور وہ گھٹا پیچھے چلے گیا، اور وہ جو سامنے رسی جو چھوڑی ہوئی تھی وہی رسی اس کی پھانسی کا پھندا بن گیا، اور وہیں پر وہ ہلاک ہو کر مر گئی. اس کے بعد ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ ابو لہب، یہ تو مکے میں سورہ نازل ہو گیا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کی برائی کے بارے میں اور اس کی بیوی کی برائی کے بارے میں. تو ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پھرتا اور لوگوں سے کہتا کہ دیکھو میرے ہاتھ تو ہلاک نہیں ہوئے، میرے ہاتھ تو ٹوٹے نہیں ہیں، کیونکہ یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن اتارا ہے محمد کے رب نے ابو لہب کی برائی میں. تو یہ بات مشہور ہو گئی تھی. تو ابو لہب اپنے ہاتھوں کو بتاتا اور لوگوں سے کہتا، تانا مارتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ دیکھو اے محمد، دیکھو میرے ہاتھ تو سلامت ہے، میرے ہاتھ کو تو کچھ نہیں ہوا، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ میرے ہاتھ تو ہلاک ہو گئے، ٹوٹ گئے، برباد ہو گئے. اچھا، یہ ہاتھوں کا ذکر کیوں کیا گیا یہاں پر؟ تبت یدا، یدا یعنی دونوں ہاتھ، یدا کہتے ہیں دونوں ہاتھ، تبت ہلاک ہو گئے. ہاتھوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عربوں میں بات چیت میں ایک یہ ان کی عادت تھی کہ پورے جسم کو ذکر نہیں کرتے، پورے جسم کے بجائے کوئی ایک حصے کا ذکر کرتے، اس سے مراد پورا جسم ہوتا. جیسے مثال کے طور پر ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ کسی کی گردن آزاد کر دو، گردن آزاد کرنا، گردن آزاد کرنے کا مطلب غلام آزاد کرنا. غلام کو کسی کے اس سے سامنے والے سے خرید کر اس کو آزاد کر دینا، اس کو چھوڑ دینا، وہ پابندیوں سے اس کو نکال دینا اللہ کے لیے، تو غلام آزاد کرنا. تو کتابوں میں آتا ہے کہ گردن آزاد کرنا، گردن آزاد کرنا یعنی غلام کی گردن تو آزاد نہیں کی جا سکتی، پورا کا پورا غلام آزاد کیا جاتا ہے. تو اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ ہاتھ ہلاک ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا ابو لہب ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. اور پھر تو اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتا کہ اے محمد میرے ہاتھ تو صحیح سلامت ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اللہ کے پاس دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. اللہ ضرور وہ وعدہ پورا کرتا ہے جو اس نے کہہ دیا ہے. اور پھر جب یہ اس کی بیوی کو جب پتا چلا کہ اس کی بیوی کے بارے میں بھی قرآن نازل ہوا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیوی کے بارے میں بھی یہ کہے ہیں کہ حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں سر پر رکھ کر لاتی ہے،
فیجی دیا حبل من مسد، اس کے لیے گلے میں ایک موٹی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ تو جب یہ اس کو وہ بیوی اس کی سنتی ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتی ہے اور حضور کے پاس وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ دور سے ام جمیل کو آتا ہوا دیکھ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی آ رہی ہے، وہ بہت غصے میں لگ رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر بے فکر ہو جاؤ، وہ مجھے دیکھ نہیں پائے گی۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو بتلا دیا تھا کہ آپ اطمینان رکھیں، وہ آپ کو کچھ نہیں کر سکے گی۔ وہ آتی ہے اور ابوبکر کے پاس پوچھتی ہے کہ وہ تمہارے ساتھی، تمہارے دوست محمد کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، کہ تم ہی تلاش کر لو، مجھے نہیں پتا۔ تو پھر وہ ام جمیل کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ محمد میرے بارے میں کچھ برائی کی ہے۔ تو ابوبکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہارے بارے میں کوئی برائی نہیں کی، وہ یہ کہہ کر چلے گئی کہ اگر ایسا ہے تو پھر مجھ سے زیادہ برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ چلے گئی واپس لوٹ کر، تو لوگوں نے، جو پاس میں لوگ تھے، شاید وہ پوچھے ہوں گے کہ اے ابوبکر آپ جھوٹ کیوں بولے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے جھوٹ نہیں کہا، اللہ کے رسول نے برائی نہیں کی ابو لہب کی بیوی کی، ام جمیل کی برائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، بلکہ اللہ نے برائی کی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی بات بتلائے ہیں، محمد تو برائی نہیں کی، اللہ نے برائی کی ہے۔ تو یہ اس طرح سے یہ دشمنی تھی ابو لہب کی اور ام جمیل اس کے بیوی کی، کہ پوری زندگی جب تک یہ زندہ رہے یہی کوشش کرتے رہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تکلیف پہنچائے۔ یہ بیچ میں ایک آیت ہے ما اغنا عنہ، دوسری آیت ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آئے گا اور نہ اس کی اولاد اس کی کمائی کام آئے گی۔ اولاد اور مال اس کے کام نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ کہا تھا کہ اگر میری جان پہ اگر بات آ گئی تو میں اپنی اولاد کو اور اپنی مال کو فدیے کے طور پہ دے دوں گا اور میں اپنی جان بچا لوں گا۔ اچھا، اس میں ایک خاص بات اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی، ابو لہب کے 2 بیٹوں سے، عتبہ اور عتیبہ نام کے 2 بیٹے تھے، ان سے 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی پہلے۔ کب؟ نبوت کے اعلان سے پہلے یہ شادیاں ہوئی تھی۔ جب یہ واقعہ ہوا کہ اللہ کے رسول اسلام کی دعوت دیے، دین کی دعوت دیے، اور یہ جب اس کو غصہ آ گیا اور اپنے بیٹوں سے جا کر کہا کہ میں تم سے نہیں ملوں گا جب تک کہ تم اپنی بیویوں کو طلاق نہ دے دو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو جب تک تم طلاق نہیں دیتے میرا تم سے ملنا حرام ہے، میں تم سے نہیں ملوں گا۔ وہ زبردستی کرنے لگا کہ تم چھوڑ دو، طلاق دے دو اللہ کے رسول کی بیٹیوں کو۔ تو وہ باپ کی زبردستی میں، باپ کی یہ ناراضگی میں، وہ دونوں بیٹے اللہ کے رسول کے پاس گئے اور جا کر اللہ کے رسول کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ اے محمد، ہم تمہاری دونوں بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں۔ تو سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت کیا بیتی ہوگی، کہ وجہ یہ ہے، دین کو وجہ بنائی گئی، ان کی بیٹیوں کو طلاق دینے کے لیے دین کو وجہ بنائی گئی، جبکہ کوئی دوسری وجہ نہیں تھی، بیویوں سے ناراضگی نہیں تھی، بیویاں نافرمان نہیں تھی، کوئی دوسری وجہ نہیں تھی، صرف دین وجہ تھی، دین کی وجہ سے دونوں کو طلاق دے دی گئی۔ تو اللہ کے رسول پہ کیا تکلیف ہوئی ہوگی، کیا بیتی ہوگی اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا اندازہ ہم سوچیں گے تو حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے۔ تو پھر ہوا یہ کہ وہ اس کو اپنے مال پر بھی بہت گھمنڈ تھا، اپنی اولاد پر بھی بہت گھمنڈ تھا۔ تو پھر وہ دونوں جو بیٹے آئے طلاق دے دیے اللہ کے رسول کے سامنے۔ وہ 2 بیٹوں میں سے عتیبہ جو نام کا بیٹا تھا وہ بہت زیادہ بد اخلاق اور بدماش تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوکا، اور وہ تھوک اللہ کے رسول پہ تو نہیں گرا، لیکن وہ تھوکنے کا تو کام کر دیا سامنے،
بدبختی کا کام کر دیا، بد اخلاقی کا کام کر دیا، تو اللہ کے رسول ناراض ہو کر غصے میں یہ کہے اس کے لیے، اس کو یہ بددعا دیے کہ اے اللہ تیرے جو کتے ہیں ان میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط کر دے، اس کے اوپر اس کے پیچھے لگا دے۔ تو ہوا یوں کہ ابو لہب کے ساتھ وہ 2 بیٹے کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ملک شام کا سفر کر کے جب واپس آتے ہیں تو ایک وادی میں وہ پڑاؤ ڈالتے ہیں آرام کے لیے، رکنے کے لیے۔ تو وہاں پر کسی نے بتایا کہ اس وادی میں اکثر شیر آیا جایا کرتے ہیں، تو احتیاط سے رہنا۔ تو ابو لہب کو وہ بات یاد آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کی، کہ وہ محمد نے میرے بیٹے کو بددعا دی تھی، تو ہو سکتا ہے میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچے۔ تو وہ ڈر سے سب کو حکم دیتا ہے ابو لہب کہ میرے بیٹے کی حفاظت کی جائے، اور میرے بیٹے کو لوگوں کے بیچ میں رکھا جائے، بیچ میں سلایا جائے، اور چاروں طرف سے ایک گھیرا بنایا گیا اونٹوں کا، کہ بیٹا تاکہ محفوظ رہ سکے۔ لیکن جب رات کو سب کو نیند لگ گئی تو وہ شیر آیا وہاں پر وہ وادی میں، اور وہ اونٹوں کو پار کر کر وہ عتیبہ جو بیٹا تھا وہ بیٹے کو کھا گیا، اس کو جو ہے سو ہلاک کر دیا، وہ بیٹا وہاں پر مر گیا۔ اس کے بعد ابو لہب، یہ سورہ نازل ہونے کے بعد تقریباً شاید 7 یا 8 سال یا 9 سال کے بعد، جب اللہ کے رسول مدینہ گیا اور جنگ بدر جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، وہ جنگ کے بعد ابو لہب بیمار پڑ گیا، اور جنگ میں ابو لہب کو جانا تھا کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے۔ تو ابو لہب اتنا بزدل تھا کہ وہ جنگ میں نہیں گیا، جنگ بدر میں نہیں گیا، بلکہ اپنی طرف سے ایک ایسے شخص کو بھیجا جو اس کا قرض دار تھا۔ ابو لہب کو اس کے پاس سے 4000 درہم آنے تھے، تو وہ ایسے شخص کو چنا جو اس کا قرضہ واپس نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، غریب انسان ہے، اور اس کو یہ کہا کہ تم میری طرف سے جنگ میں شامل ہو جاؤ، شریک ہو جاؤ، اور میں تمہارا وہ قرضہ معاف کر دوں گا۔ تو وہ غریب تھا، وہ جنگ میں شامل ہو گیا، اور وہاں پر وہ جنگ میں مارا گیا۔ تو ابو لہب اتنا بزدل تھا، وہ اللہ کے رسول سے دشمنی تو کرتا تھا لیکن مقابلہ نہیں کر سکا۔ تو جنگ بدر کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ بیمار پڑ گیا، اسے کچھ پھوڑا یا پھنسی ہو گئی، وہ آہستہ آہستہ پورے جسم میں پھیلتا گیا، طاعون جیسی کوئی بیماری ہو گئی، یعنی اتنی جسم سے بدبو پھیلنے لگی کہ اس کے اپنے بیٹے اور اس کے اپنے گھر والے اس کے قریب نہیں آتے تھے، اس کو اکیلا چھوڑ دیا، اکیلا پڑ گیا، وہ ایسے ہی بیماری سے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ مرنے کے بعد بھی اس کی لاش کے قریب 3 دن تک کوئی قریب نہیں گیا، وہ اس کی لاش ویسے ہی پڑی رہی، سڑتے رہی۔ جب بدبو پھیلنے لگی تو لوگوں نے، مکے کے سرداروں نے اس کے بیٹوں کو تانا مارا کہ تم لوگ بیٹے ہو، اپنے باپ کی جو ہے سو لاش پڑی ہے اس کو دفن کرو لے جا کر۔ تو اس کے بیٹوں نے اپنے باپ کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ کرائے کے جو مزدور ملتے ہیں پیسے دے کر حبشیوں کو لا کر، وہ حبشیوں کے ذریعے اس کی لاش کو گڑھا کھود کر ڈال دیا گیا۔ وہ بھی ہاتھ نہیں لگائے، حبشی بھی، وہ نوکر بھی، مزدور بھی ہاتھ نہیں لگائے، اس کو دور سے پانی دے کے اس کی لاش پر اور لکڑیوں کے ذریعے اس کی لاش کو ہٹا کر وہ گڑھا کھود کر گڑھے میں ڈال دیا، اور اس کے اوپر مٹی اور پتھر اس کو ڈال کر اس کو وہ گڑھے کو بند کر دیے۔ اس کے بعد پھر روایتوں میں آتا ہے کہ ابو لہب کی ایک بیٹی مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، اللہ کے رسول مدینہ ہجرت کرنے کے بعد یہ بیٹی ایک ابو لہب کی مدینہ کو ہجرت کرتی ہے، اور وہاں پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہے۔ اور یہ جو 2 بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ، روایتوں میں آتا ہے کہ عتبہ جو بیٹا تھا وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ بعد میں اللہ نے ابو لہب کے اولاد کو ہی ایمان کی دولت سے نواز دیا، جبکہ ابو لہب کو یہ گھمنڈ تھا کہ میری اولاد، میرا مال، اپنے مال پہ اور اپنی اولاد پہ بہت زیادہ گھمنڈ تھا، اور اپنی جان بچانے کے لیے ان کو استعمال بھی کرنا چاہتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی اولاد کو بھی استعمال کیا کہ اب اللہ حضور کے بیٹیوں کو طلاق دلوانے لگایا۔ کہ نبوت سے پہلے، نبوت کے اعلان سے پہلے شادیاں ہوئی تھی، نبوت کے اعلان کے بعد وہ طلاق ہو گئی۔ تو اس طرح سے اپنی پورے گھر والوں کو استعمال کرتا اللہ کے رسول کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی بری موت سے مارا، اور اس کی بیوی کو جنگل میں جو لکڑیاں لاتی تھی وہیں پر اس کو وہ رسی کا پھندا بنا کر اسے وہاں پر موت دے دی، اور پھر اس کی جو اولاد تھی، اولاد میں سے کچھ اولاد کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ تو یہ اس کا خلاصہ تھا اس
اس سورے کا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورے میں دو باتیں ہمیں سیکھنے کے لیے، ہمیں سمجھنے کے لیے ہمیں سکھاتی ہے۔ ایک یہ کہ جس زمانے میں جو رواج ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے دین کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ جو بھی زمانے میں جو بھی اس وقت مینس آف کمیونیکیشن ہوتا ہے، جو بھی ذریعہ ہوتا ہے پہنچانے کا اپنی بات، اس ذریعے کو استعمال کرنا، اس ذریعے کو اختیار کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت ہے۔ کیونکہ وہ پہاڑ پر چڑھ کر دعوت دینا وہ کفار کا، مشرکین کا طریقہ تھا، لیکن وہ لوگ کپڑے نکال کر ننگے ہو کر دعوت دیتے، وہ کچھ بات بتلاتے، خبردار کرتے۔ اللہ کے رسول نے ان کے ہی طریقے کو استعمال کیا، لیکن جو اخلاقی طور پر جو صحیح نہیں تھا وہ کام نہیں کیے، لیکن طریقہ وہی تھا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم اپنے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو بھی اس زمانے میں ذریعہ ہو سکتا ہے اس کو استعمال کریں اور اللہ کی بات، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائیں۔ جیسے ہم اور آپ، میں اور آپ فی الوقت جس طرح سے ہمیں ایک آن لائن جو ہے سو ہم اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی ایک آج کے دور میں ایک ذریعہ ہے، طریقہ ہے۔ تو اسی طرح ہماری اور میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں تک بھی اپنی بات اور اللہ کے دین کو پہنچائے جو غیر مسلم ہیں، جن تک اللہ کی روشنی، اللہ کی وحی جن تک نہیں پہنچی۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان تک بھی ہم بات پہنچائیں، کیونکہ اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے عالم ہونا، حافظ ہونا، علامہ، مولانا، مفتی ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک عام مسلمان کی ذمہ داری ہے جو کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائے۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے، وہ واقعہ مشہور ہے، جیسا کہ ننگی تلوار لے کر وہ قتل کرنے چلے تھے، پھر اسلام قبول کر لیے۔ تو جب اسلام قبول کیے تو سب سے پہلے اسلام کو یہ آپ سے حضرت عمر کے ایمان لانے سے یہ فائدہ پہنچا کہ کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے۔ یہ فائدہ ہوا حضرت عمر کی ذات سے، جبکہ حضرت عمر جب اسلام قبول کیے، جب تک آپ نہ کوئی حدیث کی آپ کو نہ علم تھا، حدیث کی نالج تھی، نہ قرآن جانتے تھے۔ جیسے ہی اسلام قبول کیے اپنی ذات سے اسلام کو فائدہ پہنچائے۔ فائدہ کیا ہوا؟ ہمت ملی، مسلمانوں کو ہمت ملی، طاقت ملی اور کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے۔ بعد میں اللہ کے رسول کی صحبت ملی، بعد میں ان کا مقام مرتبہ بہت زیادہ بڑا ہو گیا، ہم ان کے پیروں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح میرا اور آپ کا فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں تو اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے ہمارے لیے کہ اس میں اللہ نے ابو لہب کی بیوی کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو لوگ اکثر عورتیں جو کہتی ہے کہ ہم تو عورت ہے، ہم مجبور ہے، ہم کیا کر سکتے تھے، یعنی مرد زیادہ آگے ہو سکتے ہیں عبادتوں میں، اچھے کام میں، ہم تو ہمارے ذمہ داریوں میں، ہم اپنی پریشانیوں میں، ہم اپنے بچوں میں ہی مصروف ہوتے ہیں، ہم زیادہ دین کا کام نہیں کر سکتے، اللہ کے دین کا، اللہ کے پیغام کو ہم دوسروں تک پہنچانے کا ہم کام نہیں کر سکتے، ہم تو عورت ہے، مجبور ہے۔ تو یہ بہانہ نہیں بنے گا، کام سب کو کرنا ہوگا، مرد کو بھی، عورت کو بھی، کیونکہ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا قرآن میں من عمل منکم صالحا من ذکر او انثى، کہ جو کوئی اچھا کام کرے گا، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اللہ تعالیٰ اس اچھے کام کا اسے ضرور اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔